هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ تمام ان چیزوں کی برائی سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس سورت کا نام سورۃ الفلق ہے۔ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ 5 آیات ہیں، 23 الفاظ، 69 حروف، اور اس کا نام اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ تو فلق اس سورت کا نام ہے۔ آخری یہ دو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ پناہ مانگنے کے باب میں، یعنی ساری برائیوں سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں جتنا اثر یہ صورتیں رکھتی ہیں اس کے برابر کوئی کلام نہیں ہے۔ اور یہاں پر فضیلت سے مراد مطلقاً فضیلت نہیں ہے، بلکہ مطلق فضیلت سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیت، آیت الکرسی وغیرہ کی زیادہ ہے۔ لیکن پناہ مانگنے کے سلسلے میں ان جیسی صورتیں نہ تورات میں ہیں، نہ زبور میں ہیں، نہ انجیل میں ہیں، اور نہ ہی دیگر قرآن پاک کی صورتوں میں ہیں۔ گویا کسی بھی آسمانی صحیفے میں پناہ مانگنے کے متعلق ان 2 صورتوں کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعاذہ یعنی پناہ مانگنے کے مختلف کلمات پڑھتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے انہیں اختیار کر لیا اور زیادہ تر انہی سے تعوذ کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد ان 2 صورتوں کی تلاوت کیا کرو تاکہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے پناہ حاصل ہو سکے۔ تو ان 2 صورتوں کو نماز کے بعد ورد کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ یہ سورہ فلق کا معنی ہوتا ہے سفیدی، روشنی۔ تاریکی میں شر ہے اور تاریکی جو ہے وہ عدم ہے، اس کے مقابلے میں روشنی وجود ہے۔ خوبی کا تعلق وجود سے ہوتا ہے اور شر کا تعلق عدم سے ہوتا ہے، لہذا جب روشنی نمودار ہوتی ہے تو اس سے ہر قسم کی خوبی حاصل ہوتی ہے، اور تاریکی شر اور فساد
جو ہے وہ تاریکی میں واقع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، اللہ تعالیٰ تاریکی سے صبح کو پھاڑ کر نکالتا ہے، پھر رات کو سکون کے لیے بنایا۔ وجعل النہار معاشا، دن کو معاش کا ذریعہ بنایا تاکہ لوگ کاروبار مشغول ہو کے جو ہے وہ اپنا روزی کا انتظام کر سکیں۔ تو یہ چیزیں روشنی میں ہی انجام دی جا سکتی ہیں، تاریکی میں نہیں۔ اور اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ایک صفت کا ذکر کر کے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرماوے۔ اور اگلی سورۃ سورۃ الناس میں اللہ رب العزت کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کا موضوع الگ الگ ہے۔ سورۃ فلق میں 4 دنیاوی آفتیں، آفات و بلیات کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور سورۃ الناس دینی شر اور فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور وسوسہ شیطانی وسوسہ یہ دینی فتنہ ہے، اور دینی فتنے کی دنیاوی فتنوں کی نسبت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے وہاں پر اللہ رب العزت کی 3 صفات بیان کر کے صرف ایک دینی فتنہ یعنی وسوسہ شیطانی سے پناہ مانگی گئی ہے، جبکہ اس سورۃ فلق میں اللہ رب العزت کی ایک صفت بیان کر کے دنیا کے 4 شر اور فتنے ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دنیاوی فتنے تو دنیا ہی کے اندر ہیں، اور جو دینی فتنہ ہے اس کا اثر آخرت پر بھی ہوگا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ دین کے معاملے میں ہمیں مصیبت میں گرفتار نہ کرنا۔ اس لیے کہ دینی فتنوں کا جو اثر ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔ تو فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ جو صبح کی روشنی کو رات کی تاریکی سے پھاڑ کر نکالتا ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ کن چیزوں سے پناہ لیتا ہوں؟ من شر ما خلق، تمام ان چیزوں کی برائی سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اپنی ساری مخلوق کے شر سے پناہ میں رکھے، ساری ہر قسم کے شر سے، ہر مخلوق کے شر سے اپنے پناہ میں رکھے۔ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے، اگر وہ شر سے بچ جائے گا تو اس کے لیے کامیابی کے ہزاروں دروازے کھل جائیں گے، اگر شر سے نہ بچ سکا تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شر 2 قسم کے ہیں، ایک حسی ہیں، ایک معنوی یا ظاہری کہہ لیں، ظاہری اور باطنی۔ پھر یہ ہے کہ شر ہر ایک چیز کے ساتھ منسلک ہے۔ عبادت کا شر یہ ہے کہ اس میں ریا آ جائے، اگر ایسا ہوا تو عبادت بے معنی ہو جائے گی، وبال بن جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ادھر شر یہ ہے کہ انسان ان پر ایمان نہ لائے، جھٹلا دے، پیروی نہ کرے۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ بھی شر ہے کہ حالانکہ ایمان ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن اگر انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو شرک کی ملاوٹ آ جائے گی، یا کوئی انسان مرتد ہو جائے تو ایمان کے اعتبار سے فتنے میں چلا جائے گا۔ تو ان تمام قسم کے شرور سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص شر سے بچ نہ سکا تو کوئی بھی اسے کمال نہیں مل سکتا۔ تو شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے، یہی مقصد حاصل کرنے کے لیے پناہ کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔
پھر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میں پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کے فرمایا تعوذی باللہ من شر ھذا الغاسق اذا وقب، اس غاسق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب یہ چھپ جاتا ہے۔ چاند چھپ جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اندھیرا شر کی بنیاد ہے، طرح طرح کے شرور و فتن اسی میں پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اس شر یہ ہے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو شیاطین اور جنات پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اندھیرے کی ابتدا ہو تو بچوں اور جانوروں کو باہر نہ نکالو تاکہ وہ شیاطین اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ شام کے وقت شیاطین اور جنات پر افراتفری کا عالم ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اس لیے فرمایا اس وقت بچوں کو باہر نہیں نکالو کیونکہ وہ ان کے اثرات کا شکار نہ ہو جائیں۔ البتہ جب اندھیرا خوب جم جائے، کچھ وقت گزر جائے تو پھر باہر نکلنے میں حرج نہیں ہے، اس وقت ان کی افراتفری ختم ہو جاتی ہے۔ اور رات کے وقت موذی قسم کے جانور بھی نکلتے ہیں، اس لیے حضور پاک کا فرمان ہے سفر کے دوران اگر رات ہو جائے تو آرام کے لیے سڑک سے ہٹ کر سونا چاہیے تاکہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو وغیرہ جو ہے اس کے شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، وہ بھی اپنا شکار تلاش کر رہے ہو۔ چوری بھی رات کو ہوتی ہے، بس اوقات جانیں بھی تلف ہو جاتی ہیں، مال بھی چلا جاتا ہے، آبرو کا بھی خطرہ ہے۔ یہ سب تاریخ کے فتنے ہیں۔ جادو اور سحر، باطل عملیات کرنے والے لوگ بھی زیادہ تر وقت کو مصروف عمل ہوتے ہیں، دن کی روشنی میں ان کی کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میں پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جو تاریکی کو دور کرنے والا ہے، روشنیوں کو لانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی